بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 62 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے شکل ثانی کی ضروب ناتجہ۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ وَضُرُوبُهُ النَّاتِجَةُ أَيْضًا أَرْبَعَةٌ أَحَدُهَا مِنْ كُلِّيَّتَيْنِ وَالصُّغْرَى مُوجِبَةٌ يُنْتِجُ سَالِبَةً كُلِّيَّةً كَقَوْلِنَا كُلُّ جَاءَ وَلَا شَيْءَ مِنْ آبَ فَلَا شَيْءَ مِنْ جَاءَ۔ والدلیل علی هذا الانتاج عکس الکبریٰ فإنک اذا عکست الکبریٰ صار لا شیء من باء فبانضمامه الى الصغریٰ انتظم الشکل الاول وینتج النتیجة المطلوبة۔ الضرب الثانی من موجبة کلیة کبریٰ وسالبة کلیة صغریٰ كقولنا لا شيء من جاء وكل آبا ينتج لا شيء من جاء۔ والدليل على هذا الانتاج عكس الصغرى وجعلها كبرى ثم عكس النتيجة۔ الضرب الثالث من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية كقولك بعض جاء ولا شيء من آبا فليس بعض جاء۔ الضرب الرابع من سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية تقول بعض جاء ليس با فبعض جاء ليس آ۔ ترجمہ۔ اور شکل ثانی کی نتیجہ دینے کی ضروب بھی 4 ہیں۔ ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو مرکب ہو 2 کلیوں سے اور صغرا موجبہ ہو، نتیجہ سالبہ کلیہ آئے گا۔ جیسا کہ ہمارا قول کلو جابا ولا شیء من آبا، تو نتیجہ آئے گا لا شیء من جاء۔ اور اس نتیجہ کے اوپر دلیل عکس کبریٰ ہے، کیونکہ جس وقت آپ کبریٰ کا عکس کریں تو ہو جائے گا لا شیء من باء، اور اس کو منظم کریں صغرا کے ساتھ تو شکل اول بن جائے گی اور نتیجہ دے گی نتیجہ مطلوبہ۔ ضرب ثانی یہ مرکب ہوتی ہے موجبہ کلیہ کبریٰ سے اور سالبہ کلیہ صغریٰ سے، جیسا کہ ہمارا قول لا شیء من جاء و کل آبا، نتیجہ آئے گا لا شیء من جاء، لا شیء من جاء۔ اور اس نتیجہ کے اوپر دلیل عکس صغریٰ اور اس کو کبریٰ بنانا ہے، پھر نتیجے کو عکس کرنا ہے۔ تیسری ضرب یہ مرکب ہوتی ہے موجبہ جزیہ صغریٰ سے اور سالبہ کلیہ کبریٰ سے، نتیجہ سالبہ جزیہ ہوگا، جیسا کہ آپ کا قول بعض جاء ولا شیء من آبا، تو نتیجہ آئے گا بعض جاء۔ چوتھی ضرب یہ مرکب ہوتی ہے سالبہ جزیہ صغریٰ اور موجبہ کلیہ کبریٰ سے، نتیجہ سالبہ جزیہ ہوگا۔ آپ کہیں گے بعض جاء لیس با وکل آبا فبعض جاء لیس آ۔ یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب ہم سبق کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ وَضُرُوبُهُ النَّاتِجَةُ أَيْضًا أَرْبَعَةٌ، یہاں سے مصنف شکل ثانی کی ضروب ناتجہ کو بیان کرتے ہیں، وہ ضروب جو نتیجہ دیتی ہیں۔ تو اس شکل کے اندر بھی جو ضروب ناتجہ ہیں وہ 4 ہیں، یعنی جس طرح شکل اول کی ضروب ناتجہ 4 ہے، اسی طرح شکل ثانی کی بھی ضروب ناتجہ 4 ہے۔ اور یہ 4 اس لیے کیونکہ صرف ان 4 کے اندر مذکورہ شرطیں پائی جاتی ہیں اور باقی 12 کے اندر مذکورہ شرطیں نہیں پائی جاتی، اس لیے وہ ضروب غیر منتج ہے، غیر ناتجہ ہے۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ کون سی ہیں یہ 4 ضربیں جو کہ منتج ہوتی ہیں، نتیجہ دیتی ہیں۔ احدھا من کلیتین والصغریٰ موجبۃ، یہ پہلی ضرب جو ناتج ہے یہ ہے کہ جو 2 کلیوں سے مرکب ہو، یعنی کہ صغریٰ بھی کلیہ ہو اور کبریٰ بھی کلیہ ہو، اور صغریٰ
मूजिबा हो, यानी सुगरा मूजिबा कुलिया हो और कुबरा वो मूजिबा कुलिया हो या, तो नतीजा आएगा सालिबा कुलिया। जैसा कि मसलन इसकी मिसाल देखें, मिसाल है इसके कुल्लु जाबा वला शैया मिन आबा। सबसे पहले ये देखें कि ये शक्ल सानी है, क्योंकि इसके अंदर बा ये हद औसत है और दोनों मुकद्दमों के अंदर ये महमूल बना हुआ है और ये शक्ल सानी है। इसके अंदर शक्ल सानी के नतीजा देने की शर्तें भी पाई जा रही हैं, क्योंकि मुकद्दमतैन ये कैफ के एतबार से मुख्तलिफ हैं। सुगरा मुजिबा है और कुबरा सालिबा है, और इसके साथ साथ कुल्लियत कुबरा जो कि दूसरी शर्त है वो भी पाई जा रही है। तो सुगरा मुजिबा कुलिया है और कुबरा सालिबा कुलिया है, तो नतीजा आएगा सालिबा कुलिया। आप बा को गिरा दे, सालिबा कुलिया नतीजा आएगा और वो होगा ला शैया मिन जा आ। वद्दलीलु अला हाज़ल इंताज, यहां से मुसन्निफ शक्ल सानी की ज़रबे अव्वल के नतीजे के ऊपर दलील देते हैं कि इस ज़रब का ये सालिबा कुलिया नतीजा आता है। इस पर क्या दलील है? तो इस पर दलील देते हैं कि इसकी दलील है अक्से कुबरा। अक्से कुबरा का मतलब यह है कि आप कुबरा का अक्स निकालें और फिर उसको सुगरा के साथ मिलाकर आप एक क्यास मुरक्कब करें तो ये शक्ल अव्वल बन जाएगी, और फिर आप देखेंगे कि इसका नतीजा सालिबा कुलिया आता है। और जो शक्ल अव्वल होती है ये चूंकि बदीउल इंताज होती है, तो जब उसका नतीजा सालिबा कुलिया है तो लिहाजा इस ज़रब का भी जो नतीजा है ये सालिबा कुलिया ही होगा। मसलन आप देखें, ये जो हमारे पास क्यास है कुल्लु जाबा वला शैया मिन आबा, इसके अंदर जो कुबरा है ला शैया मिन आबा, इसके अंदर जो कुबरा है ला शैया मिन आबा। हम इसका सबसे पहले अक्स निकालते हैं। अक्स मुराद अक्स मुस्तवी है जब मुतलक अक्स जिक्र किया जाए, यानी आप महमूल को मौजू को महमूल की जगह और महमूल को मौजू की जगह रख दें तो बन जाएगा ला शैया मिन बा आ। ये ला शैया मिन बा आ बन गया। अब इसको हम सुगरा के साथ मिलाते हैं, यानी सुगरा वही, यानी वो बन जाएगा कुल्लु जाबा वला शैया मिन बा आ। अब ये शक्ल अव्वल बन गई, क्योंकि इसके अंदर बा हद औसत है, वो सूरा के अंदर महमूल है और कुबरा के अंदर मौसू है। बा आप हद औसत को गिरा दो तो नतीजा आएगा कुल्लु ला शैया मिन जा आ, और ये पहली ही वही नतीजा है जो कि हमारी इस ज़रब ने नतीजा दिया है। लिहाजा इससे मालूम हुआ कि शक्ल सानी की जो ज़रब अव्वल है इसका नतीजा सालिबा कुलिया आता है। अज़रब सानी, यहां से मुसन्निफ शक्ल सानी की ज़रब सानी को बयान करते हैं। तो ये ज़रब सानी ये है कि कुबरा मूजिबा कुलिया हो और सुगरा सालिबा कुलिया, यानी कि सुगरा सालिबा कुलिया है और कुबरा मूजिबा कुलिया है, तो नतीजा इस सूरत के अंदर आएगा सालिबा कुलिया। जैसा कि मिसाल देखें, मिसाल इसकी है ला शैया मिन जाबा, ये सुगरा है और ये सालिबा कुलिया है। व कुल्लु आबा, ये कुबरा है और ये मूजिबा कुलिया है। तो सबसे पहले कि ये शक्ल सानी है क्योंकि इसके अंदर बा हद औसत है, ये सुगरा के अंदर और कुबरा दोनों के अंदर ये महमूल है। ये बा हद औसत गिर जाएगी तो नतीजा सालिबा कुलिया आएगा ला शैया मिन जा आ। इस ज़रब के अंदर भी जो शक्ल सानी के नतीजा देने की शर्तें वो भी पाई जा रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कैफ के एतबार से मुकदमा तैर में इख्तिलाफ है। पहला मुकदमा ये सालिबा है और दूसरा मुकदमा ये मुजबा है, और दूसरी बात यह कि कुबरा कुलिया भी है। वद्दलीलु अला हाज़ल इंताज, यहां से मुसन्निफ ये ज़रब सानी के नतीजे के ऊपर दलील देते हैं कि इसका नतीजा ये सालिबा कुलिया आता है। इस दलील को अक्से सुगरा कहते हैं। अक्से सुगरा का मतलब यह है कि आप सुगरा का अक्स निकालें और अक्स निकालने के बाद फिर उसको आप कुबरा बना दें और कुबरा को आप सुगरा बना दें, ये शक्ल अव्वल बन जाएगी। फिर इसका जो नतीजा आएगा उस नतीजे को उसका आप अक्स निकालें
تو یہ بیان ہی وہی نتیجہ ہوگا جو کہ ہماری اس ضرب ثانی نے نتیجہ دیا تھا۔ مثلا دیکھیں ہمارے تک کلو لا شیء من جابا و کلو آبا، اب اس کے اندر جو صغرا ہے یعنی کہ لا شیء من جابا، اس کا آپ عکس نکالیں تو اس کا عکس نکلے گا لا شیء من باء۔ پھر آپ اس عکس کو، یہ جو صغرا کا عکس ہے، اس کو کبرا بنا دیں اور کبرا کو آپ صغرا بنا دیں، یعنی کلو آبا، یہ کبرا جو تھا اس کو آپ نے صغرا بنا دیا، کلو آبا ولا شیء من باجا۔ آپ دیکھیں اس کے اندر با یہ حد اوسط ہے، یہ صغرا کے اندر محمول ہے اور کبرا کے اندر یہ موضوع ہے، تو یہ شکل اول بن گئی۔ تو نتیجہ آئے گا لا شیء من آجا۔ اب اس نتیجے کا جب آپ عکس کریں گے تو یہ نتیجہ بیانی ہی ہماری ضرب ثانی والا نتیجہ ہوگا یعنی کہ لا شیء من جاء، اور یہ وہی نتیجہ جو ضرب ثانی نے دیا تھا۔ تو یہ ضرب ثانی کے نتیجہ کے اوپر دلیل آ گئی۔ تیسری ضرب وہ ہے کہ الضرب الثالث سے اس کو بیان کرتے ہیں، یہ ہے کہ صغرا موجبہ جزیہ ہے اور کبرا سالبہ کلیہ ہے، تو اس کا نتیجہ سالبہ جزیہ ہوگا۔ اس کی مثال جیسے بعض جا با یہ صغرا ہے، ولا شیء من آبا یہ کبرا ہے۔ سب سے پہلے کہ یہ شکل ثانی ہے اس لیے کہ اس کے اندر با یہ حد اوسط ہے اور یہ صغرا کبرا دونوں کے اندر محمول ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو شکل ثانی کے نتیجہ دینے کی شرطیں وہ بھی پائی جا رہی ہیں، اس لیے کہ دونوں مقدموں کا کیف کے اندر اختلاف ہے، صغرا موجبہ ہے اور کبرا سالبہ ہے، اور دوسری شرط بھی پائی جا رہی ہے کہ صغرا کلیہ بھی ہے۔ تو لہٰذا یہ با حد اوسط ہے، یہ گر جائے گی تو نتیجہ آئے گا لیسا بعض جاء۔ اب اس ضرب کے اوپر مصنف نے دلیل نہیں دی، اسی طرح آپ چوتھی ضرب کے اندر بھی دیکھیں گے ان دو کے اوپر بھی مصنف نے دلیل نہیں دی۔ تو یہاں دلیل خلف اور دلیل افتراض یہ دلیلیں ہیں، تو مصنف نے اختصار کے پیش نظر صرف پہلی دو ضربوں کے اوپر دلیلیں دی ہیں۔ پہلی دلیل کو عکس کبرا اور دوسری دلیل کو عکس صغرا کہتے ہیں۔ ضرب ثالث کے اوپر دلیل خلف ہے اور ضرب رابع کے اوپر دلیل افتراض ہے۔ یہ دلائل مطولات کے اندر بڑی کتابوں کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، وہاں سے دیکھے جا سکتے ہیں، یہاں مصنف نے اختصار کے پیش نظر ذکر نہیں کی یہ دلیل۔ الضرب الرابع، یہاں سے مصنف چوتھی ضرب کو بیان کرتے ہیں۔ شکل اول کی چوتھی ضرب یہ ہے کہ صغرا سالبہ جزیہ ہو اور کبرا موجبہ کلیہ ہو تو نتیجہ سالبہ جزیہ ہوگا۔ اس کی مثال یہ کہ بعضو جا لیسا با یہ صغرا ہے اور یہ سالبہ جزیہ ہے، وکلو آبا یہ کبرا ہے اور یہ موجبہ جزیہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ شکل ثانی ہے کیونکہ اس کے اندر با حد اوسط ہے اور یہ دونوں کے اندر محمول ہے۔ نتیجہ دینے کی شرطیں بھی پائی جا رہی ہیں کیونکہ مقدمتین کے اندر ایجاب اور سلب کے اعتبار سے اختلاف ہے اور کبرا کلیہ بھی ہے۔ تو با جب حد اوسط گر جائے گی تو نتیجہ آئے گا بعضو جا لیسا، یہ ضرب رابع کا نتیجہ۔ اس کے اوپر دلیل افتراض ہوتی ہے، یہ بھی مطولات کے اندر دیکھی جا سکتی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے شکل ثانی کی ضروب ناتجہ کو پڑھا کہ شکل ثانی کی ضروب ناتجہ کتنی اور کون کون سی ہیں، اور پھر ان کے اوپر دلیل کیا ہے۔ مصنف نے دلیل ذکر کی ہے، ضرب ثالث اور رابع کے اوپر اختصار کے پیش نظر دلیل ذکر نہیں کی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، علم نافع عمل صالح کے ساتھ ہمیں اخلاص